www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور 12 ربیع الاول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش ہے۔ آپ کی جب پیدائش ہوئی تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کون ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اس کا پتہ 40 سال بعد چلا تھا۔ جب آپ کو بعثت ملی، آپ نے اعلان فرمایا اور دعوت دی تو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ آج چلا، تھے پہلے ہی سے رسول، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے بھی رسول ہی تھے، کیونکہ اللہ کے تو علم میں ہے۔ جب کائنات بھی نہیں بنی تو اللہ کو پتہ تھا کہ فلاں آدم ہے، فلاں موسیٰ ہے، فلاں عیسیٰ ہے، فلاں ابراہیم ہے، فلاں محمد ہیں، صلی اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ کے علم کی تو بات نہیں ہو رہی، ہمارے اور آپ کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ خوشی کا دن ہے، یہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس کا 40 سال کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ تو پتہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نام محمد تھا، احمد یہ بھی قرآن میں نام لیا گیا ہے، یہ اس دن پیدا ہوئے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، یہ فلاں دن پیدا ہوئے۔ یہ نبی ہے یہ تو کوئی بھی نہیں اس وقت کرتا تھا بات۔ جن کے دوست تھے نبی علیہ السلام، جیسے ہم عمر ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے میرے یہ دوست فلاں دن پیدا ہوئے، میرے اس دوست کی عمر اب اتنی ہو گئی، جیسے باتیں کی جاتی ہیں اسی قسم کی، جیسے تو ایسے تھا۔ تو معلوم ہو یہ 40 سال جو گزرے، اس میں حالانکہ آپ نبی تھے لیکن 12 ربیع الاول کسی نے نہیں منائی جیسے ہم مناتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، آپ نبی بن گئے، اعلان ہوا، تو وہ جو آپ کی توقیر اور عزت کرتے تھے وہ بھی دشمن بن گئے۔ تو 12 ربیع الاول کیسے مناتے؟ پہلے جب سارے دوست تھے اس وقت نہیں مناتے تھے تو دشمن بننے کے بعد کیسے مناتے؟ اب تو وہی دوست، وہی رشتہ دار دشمن تھے، کوئی جسے اللہ نے ایمان کی توفیق دی وہ ایمان لے آیا، باقی تو آپ کی جان کے دشمن، جانی دشمن، آپ کے ساتھیوں کے جانی دشمن جو ایمان لائے۔ تو جب دوستوں نے نہیں منائی تو دشمن کیوں منائیں گے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے، مسلمانوں پر بہت تنگی ہو گئی، کوئی حد ہی نہیں رہی، اور مسلمانوں نے مکے سے نکل کر ادھر ادھر ہجرت شروع کی اپنے دین کو، ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو بالآخر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب مدینہ منورہ میں بھی کئی سال گزرے، ربیع الاول جتنے سال مدینہ منورہ میں رہے اتنے ہی دفعہ ربیع الاول بھی آیا۔ 23 سال آپ نبی رہے، آدھی زندگی تقریباً مکہ مکرمہ میں، آدھی مدینہ منورہ میں، 23 دفعہ ہی ربیع الاول بھی آیا۔
لیکن آپ نے اس دن کو نہیں منایا ایسے جیسے ہم کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر دو چیزیں آنی شروع ہو گئیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی پیدائش کا دن بھی آتا تھا اور آپ کی وفات کا بھی آتا تھا۔ تو صحابہ کا دور تھا، آپ تو تشریف لے گئے دنیا سے، تو اب پیدائش کا دن بھی اور وفات کا دن بھی۔ تو جب پیدائش کا دن کوئی نہیں منا رہا تھا، نہ نبی علیہ السلام نے منایا نہ صحابہ نے منایا، تو اب وفات کا موقع آیا تو صحابہ مناتے، کسی صحابی نے نہیں منایا۔ اور پہلے تو 12 ربیع الاول کو آپ کو یاد ہوگا کہتے ہی 12 وفات تھے۔ اس کا نام، یہ تو ربیع الاول عید میلاد النبی، تو اس کا نام اب رکھا گیا 15 20 25 30 سال سے، ورنہ اس سے پہلے 12 وفات کہتے تھے۔ سن رکھا ہوگا آپ نے بھی، اب بھی سنیں گے، بوڑھیوں کے منہ سے نکلے گا، خاندان میں بوڑھیاں ہیں بوڑھے، وہ کہہ رہے ہیں 12 وفات۔ عید کوئی نہیں کہتا، کیونکہ عید تو ہے ہی دو اسلام میں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ حدیث میں جو آیا وہ تو یہی ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم تو قرآن اور حدیث اس سے باہر تو نہیں نکل سکتے، تو اس میں 2 عیدوں کا ذکر آتا ہے، تیسری چوتھی پانچویں کوئی عید نہیں ہے، تو اسے 12 وفات کہتے تھے۔ لیکن اب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، اب وفات یوم الوفات بھی ہے اور یوم پیدائش بھی ہے، دونوں ہے۔ تو ہم نے تو پیروی نبی علیہ السلام کی کرنی ہے یا صحابہ کی کرنی ہے، یا صحابہ کے شاگرد جنہیں تابعین کہتے ہیں ان کی کرنی ہے؟ بس 3 زمانے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان کی پیروی سب جو کرے گا وہ کامیاب ہے۔ تو اب جو ربیع الاول آتا ہے اس میں جو کام ہوتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اس وقت جوش میں کر رہے ہیں، لیکن ان سے بھی اگر آپ تنہائی میں بٹھا کر پوچھیں گے کہ یہ جو تم نے کام کیا ہے تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے، یہ جو ناچے ہو یہ صحیح کام کیا ناچنے کا؟ یہ جو بھنگڑا ڈالا تھا یہ صحیح ہے؟ کیا بھنگڑا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے؟ اگر آج کوئی یہ کہہ دے الیاذ باللہ کہ ابو بکر نے بھنگڑا ڈالا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ناچنے والا بھی اس کا گریبان پکڑ لے گا کہ تو نے ابو بکر کو یہ بات کہہ دی۔ عمر کے بارے میں کہہ دے کوئی، عثمان علی کے بارے میں کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ انہوں نے بھنگڑا ڈالا، انہوں نے لوگوں کو بلا کر ایسے جلوس نکالا اور اس میں بینڈ باجے بجائے، تو بینڈ باجے بجانے والے بھی پکڑ لیں گے اس کو کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ تو گویا ہماری کان اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اگر دیکھا جائے، اس میں ایک کام کیے چلے جا رہے ہیں بغیر تحقیق کے کہ صحیح کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تو ایمان کا جز ہے، اگر محبت نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتے۔ سب سے پہلے اللہ اور رسول کی محبت یہ نہیں ہوگی تو مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ خود فرمایا نبی علیہ السلام نے کامل مومن نہیں ہے جب تک کہ میں کسی کو اس کی جان مال عزت آبرو سے زیادہ عزیز نہ ہوں، خود اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ میں عزیز نہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ مجھ کو سب سے عزیز ہیں، سب سے، لیکن اب میری جان سے بھی عزیز ہوں آپ، یہ محسوس نہیں کرتا میں ایسی چیز۔ عمر جیسے آدمی نے کہی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کھرے لوگ تھے، وہ سچے اور صادق تھے، نبی علیہ السلام کے سچے مرید اور شاگرد اور تابع دار تھے، اور سچے طلب تھے، علم کے سچی طلب تھی، تو جو کیفیت تھی سچ بتائی، پوری بتائی۔ تو غالباً ایسے ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسے کوئی ہاتھ سینے پہ مارا یا گلے لگایا، جیسے بھی روایت ہے، اس وقت صحیح بات پوری ذہن میں نہیں ہے،
اور پھر جب چھوڑا ان کو وقفہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ میری جان سے بھی آپ مجھے زیادہ عزیز ہو چکے ہیں۔ یہ ہے عشق رسول۔ تو عشق رسول نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کا نام ہے۔ تعلیمات سے ہٹ کر اپنی خواہشات پر چلنے کا نام عشق رسول نہیں، وہ تو اپنی خواہشات سے عشق کا نام ہے کہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے میں کر رہا ہوں، تو میں گویا اپنی خواہش کا بندہ ہوں، اپنی خواہش سے مجھے عشق ہے۔ تو جسے اپنی خواہش سے عشق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے آپ سے عشق ہے، جبکہ اپنے آپ سے تو عشق کی نفی ہے۔ دین کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی نفی کر دو عشق اور محبت کی، اور نبی کی محبت رہ جائے، اپنی نفی ہو جائے۔ وہی ہوا حضرت عمر نے یہ کہا کہ اب میری یہی کیفیت ہے کہ مجھے آپ اپنے سے بھی زیادہ عزیز ہیں، یعنی میرا اپنا عشق مجھ سے جو تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ اب آپ کا عشق آ گیا۔ تو آپ کا عشق آنے کا مطلب ہے آپ کی تعلیم کا بھی عشق آ گیا، آپ کے اعمال کا بھی عشق آ گیا، جو آپ کا طرز زندگی ہے اس کا بھی عشق ہو گیا۔ عام طور پر دنیا میں بھی جیسے آپس میں کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی چیزوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی اداؤں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کپڑوں سے بھی محبت ہونے لگتی ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت تو اس سے ہو اور کپڑے اس کے اچھے لگنے لگ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس سے محبت ہے اسی کے کپڑے بھی اچھے لگیں گے، اسی کے جوتے بھی اچھے لگیں گے۔ تو محبت اس سے ہے اور چیزیں اس کی اچھی لگ جائیں۔ تو محبت ہم دعویٰ کریں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کام وہ کریں جو شیطان جس طرف لگاتا ہے، ناچ گانا موسیقی میوزک، یہ جو سب شیطانی چیزیں ہیں یہ نہیں ہیں بھائی، سب مانتے ہیں، قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو دعویٰ ان سے محبت کا ہے اور چیزیں ان کی پسند کر رہے ہیں، عمل اس پر کرتے ہیں۔ تو بہت عجیب و غریب صورتحال سے میں مبتلا ہیں بڑی تعداد۔ وجہ یہی ہے کہ دین سے سیکھتے نہیں، دین جانتے نہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ چلو باقاعدہ نہیں پڑھا تو کسی سے پوچھ لیں کچھ کرنے سے پہلے، یہ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پھیل رہی ہیں۔ کوشش کریں کہ ان سے خود بھی بچیں، اپنے عزیز و اقارب چھوٹے بڑوں کو بھی سمجھائیں اور بچائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہو یا یوم ولادت ہو اس میں عہد کریں کہ آپ کی طرز پر زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے عشق کہ سنت پر عمل کرنا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور آج سے دینی تعلیم سیکھوں گا میں بوڑھا ہوں تو بھی سیکھوں گا، جوان ہوں تو بھی سیکھوں گا، اور اپنے بڑوں اور چھوٹے اور بچوں کو بھی سکھانے پہ لگاؤں گا۔ یہ ہے بات، اس کا تو فائدہ ہوگا، باقی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری کوتاہی ہیں ان کو درگزر فرمائے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔